آج ہم نے ایک دلہا دلہن کو دنیا سے رخصت کیا. شادی کی تقریبات میں گیس سلنڈر دھماکہ، دلہا دلہن سمیت 8 افراد جان کی بازی ہار گئے. ذمہ دار کون؟ سلنڈر کیوں پھٹا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ آج ہم اس سانحہ پر بات کر رہے ہیں جو صرف چند گھر نہیں اجاڑ گیا بلکہ ہمارے پورے معاشرے کے ضمیر پر ایک گہرا سوال چھوڑ گیا ہے. یہ واقعہ ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا، وہ شہر، وہ اسلام آباد جسے ہم محفوظ، منظم اور ترقی یافتہ شہر کہتے نہیں تھکتے. شادی کی تقریبات جہاں خوشیوں کے دیپ جلنے تھے، جہاں مہندی کی خوشبو تھی، جہاں خوشیوں کے کہکے تھے، جہاں نئی زندگی کا آغاز ہونا تھا، جہاں خواب سجنے تھے، وہ گھر ایک لمحے میں خوشیوں کا نہیں بلکہ لاشوں کا ڈھیر بن گیا. گیس سلنڈر دھماکہ جس نے خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا. اسلام آباد ایک رہائشی علاقے جہاں شادی کی تقریبات جاری تھیں، جہاں ولیمے کے کھانے پک رہے تھے، مہمان بیٹھے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار گیس سلنڈر دھماکہ ہوا. دھماکہ اتنا شدید تھا کہ خوشیوں والا گھر ایک لمحے میں مٹی کا ڈھیر بن گیا. دیواریں اڑ گئیں، چھت ختم ہو گئی، لوگوں کی خوشیوں کی آوازیں چیخوں میں تبدیل ہو گئی. اس سانحہ میں دلہا دلہن سمیت 8 افراد جان کی بازی ہار گئے. یہ 8 اموات نہیں ہیں، 8 کہانیاں ہیں، 8 خواب ہیں، 8 گھر اجڑ گئے. یہ پاکستان کا المیہ ہے. اس حادثے کے اندر 15 سے زائد افراد زخمی ہوئے، کسی کا ہاتھ جل گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کے جسم پر آگ کے نشانات، اور کسی کی زندگی پر ایسے نشانات لگے جو ساری زندگی نہیں بھر پائیں گے. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا، جن میں کئی افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. یہ حادثہ صرف ایک گھر تک محدود نہیں رہا، اس کے اندر 3 گھر مسمار ہوئے، 3 گھروں کی چھتیں زمین بوس ہوئیں، 3 گھروں کی دیواریں ٹوٹ گئیں، کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، شیشے ٹوٹ گئے. لوگوں پورے علاقے کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا. یہ اتنا زوردار دھماکہ تھا کہ شہری اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. لوگ اپنے بچوں کو تلاش کرنے لگے، اپنے پیاروں کو دیکھنے لگے. ہر طرف چیخو پکار، ہر طرف ملبہ، ہر طرف آگ اور دھواں نظر آ رہا تھا. یہ جیسے ہی واقعہ سوشل میڈیا پر آیا تو کہرام برپا ہوا. لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیے کہ سلنڈر کیوں پھٹا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ ناقص سلنڈر تھا؟ کیا یہ غیر قانونی ریفلنگ کا نتیجہ تھا؟ یا یہ غیر معیاری گیس تھی؟ یا یہ پھر ہماری غفلت کا نتیجہ تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج بھی لاکھوں گھروں میں غیر محفوظ، غیر معیاری، غیر قانونی گیس سلنڈر استعمال ہوتے ہیں، اور ہماری حکومت، ہمارے ادارے، ہمارا نگران نظام سب خاموش ہے. یہ حادثہ صرف ایک گھر کا نہیں ہے، یہ ہمارے پورے نظام کی ناکامی ہے. ہم بڑے بڑے ترقی کے دعوے کرتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں سمارٹ سٹیج کی، ہم بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں سیفٹی کے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم گیس کے نظام کو آج تک محفوظ اور بہتر نہیں بنا سکے. یہی وجہ ہے کہ امیر ہو یا غریب، شہر ہو یا گاؤں، ہر شہری ایک ممکنہ بم کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور اس بم کا نام ہے گیس سلنڈر، جو ہمارے لاکھوں گھروں کے اندر استعمال ہو رہا ہے. آج ایک شادی ایک غفلت کی نظر ہو گئی. آج ایک خوشیوں والا گھر قبرستان میں تبدیل ہو گیا. آج ماں باپ جنہوں نے برسوں اپنے بچوں کو پالا تھا، آج ان کی لاشوں کو اٹھا رہے ہیں. وہ ماں جس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پر مہندی لگائی تھی، آج اسی ہاتھ کو کفن میں لپیٹ رہی ہے. اس سانحہ کے بعد وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے دکھ کا اظہار کیا، بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے افسوس کیا. جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کی، بلکہ
حکم جاری کیا جو لوگ زخمی ہیں انہیں بہتر طبی امداد فراہم کی جائے. حکم جاری کیا گیا کہ تمام معاملات کی تحقیقات کی جائے. مگر سوال یہ ہے کیا افسوس کرنا کافی ہے؟ کیا یہ پہلا واقعہ تھا یا آخری واقعہ ہوگا؟ اس واقعہ کے بعد سوشل میڈیا میں کہرام برپا ہو گیا. لوگوں نے حکمرانوں سے سوال کرنا شروع کر دیے. سوال یہ ہے کہ کب تک یہ غیر معیاری، خستہ، غیر قانونی گیس سلنڈر بنانے والے اپنے کاروبار کرتے رہیں گے؟ کب تک یہ غیر معیاری گیس فروخت ہوتی رہے گی اور اسے روکا نہیں جائے گا؟ سیفٹی قوانین پر عمل درآمد کب ہوگا؟ کب تک ہر پاکستانی اپنی زندگی اپنی ہتھیلی پر رکھ کر گزارے گا؟ ابھی وقت بیانات کا نہیں، اب وقت ہے عمل کرنے کا. اسلام آباد کے اس شادی والے گھر میں صرف لوگ نہیں مرے، یہاں پر تحفظ، اعتماد اور نظام بھی دفن ہوا ہے. ایک خوشیوں والا گھر ماتم میں بدل گیا. شادی کی خوشبو برود میں تبدیل ہو گئی. ایک نئی زندگی شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی، بلکہ آج ہم نے ایک دلہا دلہن کو دنیا سے رخصت کیا. ایک ماں کی گود اجڑ گئی، ایک باپ کا سہارا چھین لیا گیا. یہ کسی دشمن نے نہیں بلکہ ہماری غفلت نے کیا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر دے. جو لوگ بیمار ہیں اور جو اس حادثے کے اندر زخمی ہوئے انہیں صحت ملے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم سوال کرتے ہیں، ورنہ اگلی شادی، اگلا گھر، اگلا خاندان کسی اور کا ہوگا. ابھی وقت ہے، سوچئے، جاگیے، سوال کیجئے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.